अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द साथ स्टोरीज़। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि चाइना की स्कॉलरशिप है। और वो स्कॉलरशिप वुहान यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। वुहान यूनिवर्सिटी इज़ जस्ट अ फ्यू कपल ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी। सो उसके बारे में बताता चलूँ कि ये यूनिवर्सिटी बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है, जो कि ना सिर्फ मास्टर्स बल्कि पीएचडी वाले लोग भी जो इसमें स्टडी करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि ना ही इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है, ना ही इसमें आइल्स रिक्वायर्ड है, और विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। In this video, I will tell you the eligibility criteria, how can you apply, what are the documents required in this application process, and which portals are required to apply on. और ये बताता चलूँ कि ये बहुत ही इजी प्रोसेस है एप्लीकेशन का, और इनकी डेडलाइंस क्या होंगी, और इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे। विल आल्सो गो टू द कंप्यूटर, आई विल शो यू कि हम किस तरह उसमें अप्लाई करेंगे, कौन कौन से पोर्टल हैं, किस तरह आप स्टेप वाइज उसको अप्लाई करके और किन सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो सीएससी और बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो सीएससी ऑफ़र करती हैं, ऑफ कोर्स वुहान यूनिवर्सिटी भी ऑफ़र करती है, बट उनकी जो डेडलाइंस हैं जो वो वेरी करती हैं। जबकि जो बेल्ट एंड रोड है और इनके डिफरेंट राउंड्स आप कह सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप्स में वो ओपन करते हैं। तो अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, फॉर मास्टर्स, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव योर बैचलर्स डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट्स। और सिमिलरली अगर आप पीएचडी के लिए, डॉक्टर स्टडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यू मस्ट बी ओल्डर दैन 40 ईयर्स, you must be less older than 40 years, and also you must have your master's degree, transcripts, and other things. Not only this, there is a list of countries which are eligible, including the Belt and Road Initiative. So अगर पाकिस्तान की बात करें तो डेफिनेटली पाकिस्तान इस इनिशिएटिव कंट्रीज़ में शामिल है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप और बेल्ट एंड रोड जो एक पूरा इनिशिएटिव है उसमें पाकिस्तान भी चाइना के साथ शामिल है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, क्या आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। आप सिंपली उसमें विदाउट आइल्स ऑन द बेसिस ऑफ चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इनके बेनिफिट्स की कि बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप और सीएससी स्कॉलरशिप में फ़र्क क्या है इनके बेनिफिट्स में, तो फ़र्क कोई नहीं है एज सच। इज सेम लाइक द सीएससी स्कॉलरशिप, एवरीथिंग इज़ कवर्ड एक्सेप्ट वन थिंग विच इज़ आल्सो नॉट कवर्ड बाय द सीएससी, वो है आपका एयर फेयर ट्रैवल, जो कि इसमें कवर नहीं होगा। बाकी ए टू ज़ी जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर वीज़ा फ़ी and your accommodation, your stipend, and insurance fee, everything is covered in this scholarship. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस स्कॉलरशिप। इसके लिए आपको सबसे पहले तो जब हम अभी कंप्यूटर पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों पोर्टल्स पे, सीएससी पोर्टल पे और जो वुहान यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। तो जब आप सीएससी पोर्टल पे अप्लाई करते हैं तो आप वो फॉर्म जो है, वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करते हैं, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा। इसी तरह जो आप वुहान यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे उसका फॉर्म भी आपको डाउनलोड करके चाहिए होगा। नॉट ओनली दिस बट आल्सो जब हम नेक्स्ट जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, जो थर्ड नंबर पे है वो आपका पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ऑफ कोर्स फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस। और सिमिलरली जब आप नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 4, तो आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए, एक जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। और नेक्स्ट जो है वो आपके पास स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोज़ल वो होना चाहिए। ऑफ कोर्स मोस्टली जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, जो मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए जो है स्टडी प्लान चल जाता है। समटाइम्स कुछ प्रोफेसर्स या कुछ लैब्स या कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो रिसर्च प्रपोज़ल ख़ुद से रिक्वायर करते हैं, डिमांड करते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर पीएचडी की बात करें तो उसके लिए आपको रिसर्च प्रपोज़ल बनाना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आपने रिसर्च जो भी करनी है।
نیکسٹ اگر بات کریں تو آپ کے پاس نان کریمنل ریکارڈ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اور سملرلی انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ، اور نیکسٹ ہے ریکمنڈیشن لیٹرز. 2 ریکمنڈیشن لیٹرز ہونی چاہیے آپ کے پاس جہاں آپ نے پریویس ڈگری جہاں سے بھی کی ہو. تو یہ میجر ڈاکومنٹس ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ایڈیشنل ڈاکومنٹ ہے تو وہ ہم ابھی ویب سائٹ پہ بھی جاتے ہیں، وہ وہاں سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں. جی تو یہاں ہم آ گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں دس از دا ویب سائٹ فار دا ووہان یونیورسٹی ایڈمیشن گائیڈ فار چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام فار ووہان یونیورسٹی 2025. سو اٹ ول آلسو بی کورڈ ان لائک ٹائپ بی اسکالرشپ. فار دس آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اف یو ہیو آلریڈی اپلائڈ اور ناٹ. اگر ہم یہاں سے نیچے جائیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بتایا ہوا ہے ایڈمیشن گائیڈ دی ہوئی ہے، اور سمپلی آپ اس کو تھرو آؤٹ ریڈ کریں گے. اور نیکسٹ جو فرسٹ پوائنٹ ہے انہوں نے یہاں دیا ہوا ہے ماسٹر اینڈ ڈاکٹورل دونوں ڈگریز آپ کر سکتے ہیں. سپورٹنگ کیٹیگریز انہوں نے یہاں دی ہوئی ہیں. یہاں بیسیکلی آپ کے جو پروگرامز ہیں 2 to 3 years فار دا ماسٹرز اینڈ دا 4 years فار PhD ڈاکٹورل. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ڈفرینٹ لینگویجز کے بارے میں بتایا ہوا ہے. میجرز یہاں انہوں نے دیے ہوئے ہیں. یہ تقریباً 1 2 3 4 5 میجرز ہیں. ای کامرس ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، جیو سائنسز ہے، جیومیٹری ہے، اور اس طرح کے. تو یہ جو ہے کیونکہ یہ بیلٹ اینڈ روڈ اسکالرشپ ہے، یہ ایک میں نے پہلے بتایا کہ یہ CSE کی طرح نہیں ہے، یعنی ایگزیکٹلی اس طرح اوپنلی آفر نہیں کر رہی یہ سبجیکٹس. تو یہ لمیٹیڈ ہے. تو اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ان سے ریلیٹڈ ہے اور ان سے میچ کرتا ہے، بے شک آپ نے ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈگری کی ہوئی ہے تو آپ ان میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ سیم ڈگری کی ہو آپ نے لاسٹ، لیکن اس سے اگر میچ کرتی ہے، ریلیٹ کرتی ہے، دین اسٹل یو کین اپلائی فار دس اسکالرشپ. اگر ہم نیکسٹ دیکھیں گے اس کا اسکالرشپ کوریج کے بارے میں، تو اسکالرشپ کوریج کی اگر بات کریں تو نیچے جاتے ہیں یہاں سے. اسکالرشپ کوریج میں اس میں ٹیوشن فیس ویو ہے، اینڈ ایون اپلیکیشن فیس بھی نہیں ہے، فری اکوموڈیشن ہے، لیونگ الاؤنس ہے، اسٹائپنڈ، کمپریہنسو میڈیکل انشورنس. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کا جو انٹرنیشنل ایئر فیئر ہے وہ آپ کو خود سے پے کرنا پڑے گا. سو دس از ون آف دا کائنڈ آلموسٹ سملر ٹو دا CSC اسکالرشپ. سملرلی ایف وی گو ڈاؤن، اگر آپ کو مزید اس میں ڈیٹیل میں اگر انفارمیشن لینی ہے تو آپ کیمپس چائنا یعنی CSC اسکالرشپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. یہ پورٹلز ہم ابھی آگے بھی دیکھیں گے. ایلیجبلٹی کی بات کریں تو یہاں ایلیجبلٹی میں نے پہلے آلریڈی بتا دی ہوئی ہے، تو ول ناٹ گو ان ڈیٹیل ان دس سیکشن. سیم ہے، جنرل ہے، کوئی خاص اس میں بات نہیں بتائی ہوئی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ چاہیے. اگر آپ چائنیز اسٹارٹ میں کریں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی HSK کے لیول 4 چاہیے ہوگا. اور نیکسٹ اگر ہم دیکھیں اس میں تو یہ وہی جنرل ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو پہلے بتائی گئی ہیں. ویئر اینڈ وین ٹو اپلائی، یہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں. یہاں ان کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے. آپ نے آف کورس اپلائی کرنا ہے ان کے پورٹلز پہ، ووہان یونیورسٹی کے اور CSE کے پورٹل پہ. اور سملرلی اگر ہم آپ کو دکھائیں ادھر جو ڈیڈ لائن ہے تو 15 اپریل 2025 از دا ڈیڈ لائن فار دس اسکالرشپ. اور سو آپ نے جلدی سے اس میں اپلائی کرنا ہے، اور آئی ہوپ یور ڈاکومنٹس ول آلریڈی بی ریڈی. سو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پروسیجر آپ کو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے ان کے پورٹلز پہ رجسٹر کرنا ہے. کیمپس چائنا CSE کے پورٹل پہ اس کا جو ایجنسی نمبر ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے ووہان یونیورسٹی کا. اینڈ دین آپ ان دونوں پورٹلز پہ جائیں گے اور رجسٹر کریں گے اور اپلیکیشن فارم فل کر کے سبمٹ کریں گے. یہاں اپلیکیشن ڈاکومنٹس یہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. اگین میں نے سارے ڈاکومنٹس آپ کو بتا دیے ہوئے تھے، تو یہاں سے آپ آرام سے اپنا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. یہاں ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جو آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے سبمٹ کرنے ہیں ان پورٹلز پہ اپلوڈ کرنے ہیں، تو وہ جو ہے نوٹرائز ہونا ضروری ہے. اور یاد رہے کہ یہ نوٹرائزیشن جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کاپیز کی ہوگی، اوریجنل ڈاکومنٹس نوٹرائز نہیں ہوتے. اور بہتر ہے کہ اگر آپ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں اگر اردو اور اگر آپ کے ڈاکومنٹس چائنیز یا انگلش لینگویج میں نہیں ہیں تو آپ کو ان کو ٹرانسلیٹ کروانا پڑے گا چائنیز یا انگلش میں. اگر آپ کے آلریڈی ڈاکومنٹس جو ہے وہ انگلش میں ہیں تو بھی صحیح ہے، تو ان کو ٹرانسلیٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ کی پوائنٹ تھا ادھر.
یہاں ہم نے بات کی تھی کہ ایڈیشنل ڈاکومنٹس کی، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سرٹیفکیٹس ہیں، کوئی بھی ورک ایکسپیرینس ہے یا کوئی پبلیکیشنز ہیں ریسرچ، تو وہ آپ یہاں مزید اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی جو پروفائل ہے وہ مزید اسٹرانگ ہو جائے گی. اور کوئی بھی آپ کا اس سے ریلیٹڈ اگر سرٹیفکیٹ یا آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر ہے. سملرلی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے رجسٹریشن کرنی ہے پورٹلز پہ، اور آپ جو ہے سمپلی رجسٹریشن کریں گے. جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو آپ نے یہاں آنا ہے. جولائی 2025 سے پہلے جو ہے آپ کو ای میل آ جائے گا اور پھر آپ کا فردر پروسیس ہوگا. یہی پروسیجر اگر دیکھیں تو یہاں انہوں نے دو لنک دیے ہوئے ہیں، ہم ان کو ایک ایک کر کے اوپن کرتے ہیں. یہ CSC کا پورٹل ہے اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ پورٹل لاگ ان ہوگا. اگر آپ نے لاگ ان نہیں کیا ہوا تو سائن اپ کریں گے اور اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے اس پہ، اور وہی جنرل ڈیٹیلز وغیرہ آپ اس میں اپلوڈ کریں گے، اپنی سبمٹ کریں گے. سملرلی یہ یونیورسٹی کا پورٹل ہے، پورٹل پہ جائیں گے، وہاں اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے. اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ اس میں سمپلی کیا کریں گے کہ جو اپلیکیشن فارم ہے وہ وہاں سبمٹ کریں گے، فل کریں گے. یہاں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اپلائی ناؤ کا، اور ابھی یہ دیکھیں یہ پورٹل ہے، اس پہ آپ سائن اپ کریں. اگر آلریڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو لاگ ان کریں اور اپنا جو ہے اپلیکیشن فارم ایزیلی سبمٹ کریں. اگر آپ کو اس میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اینڈ آئی ول گائیڈ یو، اور یو کین کمنٹ بلو. اینڈ اف یو فائنڈ دس ویڈیو helpful for you, you can share it with your friends and fellows as well. اور اگر آپ کو مزید اچھی لگی ہے تو you can also like and subscribe to our channel as well. اور مزید کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ اپلیکیشن سے، اپلیکیشن فارم سے ریلیٹڈ کوئی بھی کنفیوژن ہے، you can reach out to me easily. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.